حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عظیمہ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں جا وجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّا لَأَيَّ خَلْقٍ عظیم، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آیت مبارک اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر قول انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ خود اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا بلکہ آپ نے اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کی بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بے شمار مصائب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے کبھی اپنے دشمنوں کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ یہاں تک کہ طائف کے سفر میں جب آپ کو ہتھیار مار کر زخمی کیا گیا تب بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور نمایاں خصوصیت آپ کا عفو و درگزر تھا۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ احسان کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ کی عظمت کرداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے رحمت کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ بچوں، خواتینیں، بوڑھی، غلاموں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کی عملی مثال پیش کی۔ آپ نے کبھی بھی ذاتی پسند و ناپسند کو عدل پر فوقیت نہیں دی۔ آپ کے واقعے میں ایک مخزومی عورت فاطمہ نے چوری کی اور لوگوں نے سفارش کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ آپ کے عدل کا وہ اعلیٰ معیار تھا جس نے معاشرے میں انصاف کا بول بالا کیا۔ حضور کا اخلاق اور حسن سلوک ہر معاملے میں اعلیٰ ترین تھا۔ آپ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملتے، آپ کی گفتگو نرم اور دل آویز ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرے اور میں اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔